چھوڑ دیا گیا ہے۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور میں پھر انہیں حکم دوں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کے خلق میں تبدیلی کریں گے۔ اب جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مردوں میں عورتوں کے سے انداز، عورتوں میں مردوں کے سے انداز اختیار کرنا، یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اور اب جو ہو رہا ہے وہ تو یہ سمجھیے جینیٹکس جو ہے، اور اس میں اللہ کی تخلیق میں اب انسان اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنا اختیار استعمال کر رہا ہے۔ اللہ کی تخلیق، اس کی سپیشیز بنائی ہوئی، اس کی جینز، اب انسان جو ہے اس کے ذریعے سے وہ سارا معاملہ جو آج پہنچا ہوا ہے بڑے ایک عجیب حد تک پہنچ گیا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر تغیر و تبدل کیا جائے۔ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اور جس شخص نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنا لیا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو وہ تو بہت کھلے خسارے میں اور تباہی میں مبتلا ہو گیا۔ یعدہم ویمنیہم، وہ ان سے وعدے بھی کرتا ہے، انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے، شیطان جس کو ہم کہتے ہیں سبز باغ دکھاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا، وہ اپنے کسی وعدے کو پورا نہیں کر سکتا۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور پھر وہ وہاں سے فرار کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے، وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ والذین آمنوا، وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ، اب دوسری طرف اہل ایمان کی شان کیا ہوگی؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، انہیں ہم عنقریب داخل کریں گے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا یہ وعدہ حق ہے، درست ہے، سچ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی اور زیادہ ہو سکتی ہے؟ کون ہو سکتا ہے اپنے قول میں زیادہ سچا اللہ سے؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اب یہاں پھر رخ پڑ رہا ہے مسلمانوں کی طرف۔ اے مسلمانوں، نہ تمہاری خواہشات پر کوئی شے موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی خواہشات پر۔ تب بھی آ گئی کہ تمہارے اندر بھی یہ خواہشات پیدا ہو جائیں گی، وشفل تھنکنگ پیدا ہو جائیں گی، شفاعت کے دھوکے پر تم حرام خوریاں کرو گے، سب کچھ کرو گے، وہی جو کچھ انہوں نے کیا تم بھی کرو گے۔ لیکن جان لو کہ اللہ کا قانون جو ہے غیر متبدل ہے، وہ بدلے گا نہیں۔ لیسا بامانیکم، نہ تمہاری خواہشات سے، وشفل تھنکنگ سے، تمہاری امانی سے، تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا، ولا امانی اہل کتاب، نہ اہل کتاب کی امانی سے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برا کام کرے گا اس کی جزا اسے مل کر رہے گی۔ بہت سخت الفاظ ہیں یہ، اگرچہ اس میں نرمی کا پہلو ہے، اس لیے کہ بعض اوقات بدی کی جگہ پر نیکی جو ہے وہ اس کو اثر کو دھو دے گی، لیکن اکاؤنٹ فار تو ہو گیا نا، مطلب یہ اکاؤنٹ فار ہو کر رہے گی عرشے۔ اب یہ ہے کہ کسی کی نیکی نے اس کی بدی کو چھپا لیا، کسی نے غلطی کی تھی، اس نے توبہ کی صدق دل کے ساتھ، وہ اس کی بدی جاتی رہی، لیکن اکاؤنٹ فار ہوگا معاملہ۔ توبہ کو دیکھا جائے گا، توبہ سچی تھی، واقعی تھی، واقعی اس نے اس حرکت کو پھر چھوڑ دیا تھا کہ نہیں، یا یہ صرف یہ کہ زبان سے گردان ہو رہی تھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور سارا وہ گناہ جو ہے اور حرام خوری جو کہ تم جاری تھی، تو وہ توبہ نہیں ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائے گا وہ اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی، بلکہ یہاں ترجمہ ہوگا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی پائے گا، نہ کوئی مددگار۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، اور جو کوئی عمل کرے گا نیکیوں کا، خواہ وہ مذکر ہو خواہ مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، ہو مومن صاحب ایمان، فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون نقیرا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی کوئی حق تلفی تل کے برابر بھی نہیں کی جائے گی۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے نمبر 1 اپنا چہرہ، اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا، اسلم، اسلام آ گیا، وہو محسن، اور یہ احسان، اس کے بعد اسلام ایمان احسان کے درجے تک پہنچ جائے، خوبصورتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، پورے دین کا معاملہ، تفریق بین الدین نہیں، دین کے اندر جو ہے وہ حصہ بکھرا نہیں، ٹوٹل دین۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اس نے پھر پیروی کی دین ابراہیم کی یکسو ہو کر، یا ابراہیم کی جو یکسو تھا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا،
اور اللہ نے تو ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہ ہے زمین میں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور یقیناً اللہ تعالی ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب جو حصہ آ رہا ہے یہ وہی مسلمانوں سے خطاب ہے، لیکن اس میں ایک استدراک سمجھیے کہ جو شروع میں کچھ آیتیں آئی تھیں خواتین کے معاملے میں، یتیم عورتوں کے معاملے میں، ان سے نکاح کے معاملے میں یا طلاق کے معاملے میں، اب اس میں کچھ وضاحتیں، کچھ سوالات مسلمانوں کی طرف سے ہوئے، مزید وضاحت طلب کی گئی تو اللہ نے یہ وضاحتیں نازل کی ہیں۔ اور یہاں پر ساتھ یہ فرما دیا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، بات پوری طرح ان پر کھلی نہیں ہے، واضح نہیں ہوئی ہے۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، ٹھیک ہے کہہ دیجئے اے نبی ان سے، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، بتاتا ہے، وضاحت کرتا ہے ان کے بارے میں۔ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ مِن يَتَامَى النِّسَاءِ، اب وہ آیت نمبر 3 کے اندر بات واضح ہو گئی، قرآن نے ثابت کر دیا کہ وہاں جو کہا تھا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، تو یتامى النساء مراد تھی وہاں پر، کہ اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ یتیم لڑکیوں سے شادی کرو گے تو ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ ان کی طرف سے یہ ہے نہیں جو ان کے حقوق کا پاسدار ہو اور تم سے کوئی بات پوچھ کر سکے ان کی طرف سے، تو پھر ان سے شادی مت کرو، بلکہ تم اور جو عورتیں ہیں شادی اگر کرنی ہے ایک سے زائد تو مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، شادی کرو۔ تو یہاں فرمایا وہ تھا عورتوں کی، یتیم عورتوں کے بارے میں وہ حکم تھا، ما یتلا علیکم، جو تمہیں سنایا گیا، جو سنایا جا رہا ہے کتاب میں، فی یتامى النساء، ان عورتوں کے بارے میں کہ جو یتیم ہیں، وہ عورتیں یا لڑکیاں، لا تؤتونہن ما کتب لہن، تم دیتے نہیں ہو انہیں جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے، بغیر مہر کے یتیم بچی تھی آپ نے شادی کر لی، کون اس کی طرف سے مہر طلب کرے گا؟ وترغبون ان تنکحوہن، اور چاہتے ہو کہ اسے نکاح بھی کرو، والمستضعفین من الولدان، اسی طرح بچے جو ہیں ان کے ساتھ بھی جو ظلم ہوتا ہے، وان تقوموا للیتامى بالقسط، اور وہ جو ہم نے تمہیں اتنی تفصیل سے احکام دیے ہیں کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر کاربند رہو، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، اور جو خیر بھی تم کرو گے اللہ اس سے واقف ہے، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے۔ تو وہ احکام ہے، بنیادی ہدایات دے دی گئی ہیں، اور اس میں اس سے اضافی شے جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری نیت صاف ہونی چاہیے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے کہ کون حقیقت میں شرارتی ہے اور کون جو ہے اس کی نیت صحیح ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا، اب دیکھیے ایک نشوز عورت کے لیے آیا تھا کہ اگر واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں، وہ بیویاں کہ جو سرکشی کر رہی ہیں، حکم نہیں مان رہی ہیں، تابعداری نہیں کر رہی ہیں، زدم زدہ پر اڑی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں تو آ چکا تھا شروع میں۔ اب یہاں عورتوں پر بھی تو ہو سکتا ہے کہ مرد ظلم کر رہا ہے، مرد جو ہے وہ ان کا حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، شوہر جو ہے وہ اپنی قوامیت جو ہے اس کو غلط طریقے پہ استعمال کر رہا ہے، روب ڈالتا ہے، دھونس دیتا ہے، یا اور بری طریقے سے ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، تنگ کر کے وہ مہر معاف کرواتا ہے، یا کچھ اور، اگر ذرا اس کے والدین اچھے کھاتے پیتے ہیں تو لاؤ اپنے والدین کے گھر سے۔ یہ ساری گندگیاں جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں اور عورتیں بیچاری اس میں پستی ہیں، اور وہ جو چکی کے دو پارٹوں کے مابین۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے اندیشہ ہو جائے کہ وہ زیادتی کرے گا، وہ زیادتی کر رہا ہے اور وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، او اعراضاً، یا اب وہ اس کی طرف میلان ہی نہیں رکھتا، اب وہ گویا کہ بیوی ہے ہی نہیں، اس کی طرف کوئی میلان نہیں، کوئی نئی شادی رچائی ہے اور سارا جو ہے توجہ جو ہے وہ نئی نویلی دلہن کی طرف ہے، او اعراضاً، جی بھر گیا، توجہ ہٹ گئی، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی الزام نہیں ہوگا، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں بیٹھ کر صلح کر لیں، صلح سے مراد یہاں پر اپنا معاملہ طے کر کے اور عورت خلا کر لیں، بس صلح و خیر۔ لیکن خلا کرنے میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں عورت کو مہر چھوڑنا پڑے گا، لیا تھا تو کچھ واپس کرنا پڑے گا، والصلح خیر، صلح اچھی ہے، وأحضرت الانفس الشح، البتہ جو انسانی نفس ہے اسے لالچ جو ہے اس پر مسلط رہتا ہے، مرد چاہے گا میرا پورا مہر واپس کرو، عورت چاہے گی کہ مجھے کچھ بھی واپس نہ کرنا پڑے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، یہ آ چکا ہے سورہ بقرہ کے اندر، یہ مضامین آ چکے ہیں۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم نیکی کرو، تم مرد ہو، تم مردانگی کا ثبوت دو، اس معاملے کے اندر نرمی کرو، ان کا حق جو ہے زیادہ رکھو، وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور تم تقویٰ کی روش اختیار کرو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔
وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ. اچھا وہاں یہ آیت بھی آئی تھی کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا